اور ایک اور بڑی خبر، UAE کی سیریا کو چیتاونی۔ جی ہاں، اسرائیل فلسطین جنگ میں شامل نہ ہو سیریا، یہ چیتاونی دی گئی ہے سیونت عرب امارات کی طرف سے۔ اسرائیل پر حملے میں استعمال نہ ہو سیریا کی دھرتی، یہ بھی کہا ہے UAE نے۔ بہت بڑی وارننگ ہے۔ ایک اور اسلامک دیش جو کہ اگر اس طرح سے بات کہہ رہا ہے کہ سیریا کی انٹری نہیں ہونی چاہیے، کہ یہ اس پورے کانفلکٹ کی وجہ سے دنیا میں پولرائزیشن ہو گئی ہے، بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لوگوں نے اپنی اپنی سائڈز لینا شروع کر دی ہیں۔ حماس کے اسرائیلی شہروں پر حملے جاری ہیں۔ انخلا کی ڈیڈ لائن ختم ہوتے ہی اشکلون، تل ابیب اور سدروت پر راکٹ داغ دیے۔ OIC کا کردار اور اس کے علاوہ ایک اسلامی ممالک کا اتحاد بھی کبھی بنا تھا جس کی سربراہی ہمارے سابق آرمی چیف کر رہے تھے۔ ظاہر ہے وہ اس طرح کی سچویشنز میں مسلم امہ کا کوئی رسپانس ہی سامنے لانے کے لیے بنتے ہیں ایسے اتحاد۔ خصوصا معذرت کے ساتھ ہم کشمیر کے سلسلے میں بھی یہ برسوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ایک کہتے کول اسٹوریجی میں ڈال دیا گیا ہے۔ سلامتی کونسل میں بھی قرارداد پاس نہیں ہوتی، مسلمان تو بالکل ووٹ نہیں دیتے۔ اسی طرح ہم فلسطینیوں کو بھی بھول گئے تھے۔ نمسکار دوستو، جے ہند دوستو۔ UN نے کھلے عام اسرائیل کا سمرتھن کر دیا ہے کیونکہ اب مسلم دیشوں میں پھوٹ پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کوئی بھی فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیول پاکستان اور ایران جیسے گھٹیا دیش فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا ہے پاکستانیوں کا ری ایکشن؟ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے، لیکن اس سے پہلے یدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کرو، شیئر کریں۔ جے ہند، وندے ماترم۔ جس سے ایران آؤٹ تھا، اب ایک تو یہ امپریشن آ رہا ہے کہ جیسے کسی نہ کسی طرح ایران کو سیٹ اپ کرنے کی امریکہ کوشش کرے گا، اسرائیل کوشش کرے گا، ایران اس پر جواب بھی دے رہا ہے۔ حماس کا یہ کہنا ہے کہ جب تک مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی نہیں رکتی ہم کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے۔ سو مکس سگنلز ہیں، کلیئرٹی کب تک آئے گی؟ دیکھیں، کلیئرٹی تو نہیں، اس میں تو ایک بہت ہی واضح بات ہے کہ اسرائیل کا ہدف یہ ہے کہ ہم اس وقت کہ حماس کی جو ملٹری اسٹرینتھ ہے، جو وہ غزہ کی پٹی میں 23 لاکھ آبادی ہے، اس میں حماس کے جو جنگجو ہیں وہ تقریباً 30,000 کے قریب ہیں۔ تو لیکن مسئلہ یہ کہ انہوں نے سرنگیں بنائی ہوئی ہیں، بنکرز ہیں، تہہ خانے ہیں، اور وہ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر وہاں پہ ٹینک نہیں جا سکتے اور وہاں پر اسرائیلی فوج گھستی ہے اس کے اندر، غزہ کے اندر زمینی حملہ کرتی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے، حماس کی جو فوجی طاقت ہے اس کو سمیش کرنے کے لیے، بالکل پاش پاش کرنے کے لیے، تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو کیا اب یہ رسک لے گی اسرائیلی فوج کہ وہ غزہ کے اندر گھس جائے؟ آج سے 9 سال پہلے بھی انہوں نے ایسا کیا تھا اور 2000 لوگ مارے گئے تھے غزہ کی پٹی میں۔ اس کے بعد بنیاد پرستی اور یا شدت پسندی بڑھ گئی تھی، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامسٹ ہیں، بنیاد پرست ہیں۔ تو ایک تو ان کا ہدف یہ ہوگا کہ حماس کو بالکل اس کی فوجی طاقت ختم کر کے وہاں پہ ایک فلسطینی اتھارٹی جیسے کہ ویسٹ بینک میں ہے جو کہ اسرائیل کو تسلیم کرتی ہے، حماس اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، تو ایسی کوئی اتھارٹی قائم کر دی جائے جو ایک میونسپل اتھارٹی کی جیسی کٹ پتلی، جیسے آپ کشمیر میں بھی۔ اور لانگ ٹرم ان کا گول یہ ہے کہ ویسٹ بینک کو بھی اور غزہ کو بھی اپنے اندر ضم کر لیا جائے، کیونکہ جہاں نیتن یاہو نے اقوام متحدہ میں نقشہ لہرایا تھا اس میں ویسٹ بینک کو بھی، گولان ہائٹس کو بھی اور غزہ کی پٹی کو بھی اسرائیل کا نقشہ میں دکھایا گیا تھا۔ اور ان کا جو منسٹر ہے، فائنانس منسٹر، وہ کہتا ہے فلسطینیوں کے پاس 3 آپشن ہیں، یا مر جاؤ، یا ہجرت کر جاؤ، یا ہمارے میں ضم ہو جاؤ، ہماری جو تابعداری، سبجوگیشن جو ہے وہ تسلیم کر لو۔ یہ تو ان کے اہداف ہیں، جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پہ عمل کس ٹائم لائن کے ساتھ کریں گے یہ وہی جانتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی عرب ملک جو ہے وہ حماس کے ساتھ نہیں کھڑا، نہ اس کو امداد دینے کے لیے تیار ہے۔ حماس کے جنوب میں مصر سے سرحد لگتی ہے، وہاں سے بھی ناکہ بندی ہے، وہاں سے اگر وہ سرحد کھول دیں تو کچھ لوگ ہجرت کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو خوراک، ادویات، وہاں پہ ابھی میں ایک سرجن کا ٹویٹر اکاؤنٹ فالو کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ زخمیوں کو وہ کرنے کے لیے، دھونے کے لیے، اور جو برنٹ لوگ آ رہے ہیں جلے ہوئے، ہمارے پاس کوئی دوا نہیں ہے، ہم صابن استعمال کر رہے ہیں، 70% جو اس کا جسم جلا ہوا ہے ہم صرف صابن سے اس کو دھو رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ جو غزہ میں انفولڈ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ بجلی بھی 4 گھنٹے پہلے بھی آتی تھی، اب بالکل بھی نہیں آ رہی ہوگی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اس کو کس حد تک آگے جانے دیتی ہیں، کیونکہ فیصلہ کن کردار تو عالمی طاقتوں کا ہی ہے، امریکہ کا ہے، یا یورپ بھی اس میں شامل کر لیں کسی حد تک، لیکن امریکہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ اگر یہاں مڈل ایسٹ میں معاملہ بڑھ جاتا ہے
تو پھر امریکہ کی توجہ تائیوان سے ہٹ جائے گی. جو ہم سمجھ رہے تھے فلیش پوائنٹ تائیوان ہے اور وہاں پر وہ امریکہ کا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں امن کروا دیا جائے سعودی عرب اسرائیل کا, تو پھر ہم فوکس کر سکیں اپنی تمام انرجیز یوکرین جنگ پہ یا تائیوان کے مسئلے پہ. تو اب امریکہ دوبارہ سے اگر مڈل ایسٹ میں انگیج ہو جاتا ہے تو یوکرین میں اس کی وہ کم ہو جائے گی اور اس کی انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی, اور ادھر تائیوان سے بھی اس کی وہ اس انرجی کے ساتھ اور اس وسائل کے ساتھ وہ توجہ نہیں دے سکے گا. تو پوری جو گلوبل پالیٹکس ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مڈل ایسٹ کی سچویشن کے ساتھ. کوئی مسلمان ملک ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے, حتیٰ کہ ویسٹ بینک کے لوگ بھی اس وقت حماس کو سپورٹ نہیں کر رہے, ان کی ادھر سے بھی کوئی ریزسٹنس نہیں اسرائیل کے خلاف ہو رہی. یہ صرف حماس اور اسرائیل کی لڑائی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کیا ایک بڑے تھیٹر میں بدلتی ہے, کیونکہ حزب اللہ ہے یا حماس ہیں, یہ دو ملیٹنٹ گروپس ہیں اس ریجن میں اسرائیل سے جو نبرد آزما ہو سکتے ہیں, یا یہ دائرہ پھیلتا ہے یا یہیں تک محدود رہتا ہے. یہ وقت مختلف ممالک نے, اور جو پیس پروسیس ہو رہا تھا اسرائیل اور سعودی عربیہ کے بیچ میں وہ ایک دم سے رک گیا, اور I mean you can't blame them for that, but وہ رک گیا. اب آپ کیا دیکھ رہی ہیں سچویشن کو انفولڈ ہوتے ہوئے آگے؟ جو اسرائیلی نان سٹاپ اٹیکس اور بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے غازہ میں, جس سے کہ قتل عام ہو رہا ہے اس وقت فلسطینیوں کا, اس کے بارے میں میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ افسوس ہے کہ مغربی ممالک جو ہیں ان کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ اس وقت غازہ کا جو ناکہ بندی کی ہے اسرائیل نے وہ ایک وار کرائم ہے. بلکہ یو این کے جو ہیومن رائٹس چیف ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ ایک پوری کمیونٹی ایک پورے اتنے 2 ملین سے زیادہ لوگ ہیں غازہ میں, ان کا آپ سب کچھ بند کر دیتے ہیں, کھانا نہیں جانے دیتے, کچھ بھی نہیں جانے دیتے, تو دس از اے وائلیشن آف انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا. اب میں آتی ہوں مبشر جو آپ نے کہا کہ پولرائزیشن کی بات, اب یہی پولرائزیشن ہے جس کی وجہ سے جس کی ذمہ داری ہے اس وقت کسی قسم کا ڈی ایسکلیشن کرانے کے لیے, اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز یا کسی قسم کا امن بحال کرنے کے لیے, وہ ذمہ داری ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی, جو کہ ورلڈ باڈی ہے جس کی پرائمری ریسپانسبلٹی ہے دا مینٹیننس آف انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی. مگر کیا ہوتا ہے سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر 2 دن پہلے ایک ایمرجنسی میٹنگ کال ہوتی ہے, اور وہاں پر مغربی ممالک جو ہیں وہ بالکل کوئی دلچسپی نہیں لیتے ان سیز فائر. ان کو صرف ایک دلچسپی ہوتی کہ کسی طرح سے حماس کو کنڈیم کیا جائے اور بالکل ایک ون سائیڈڈ پوزیشن لی جائے. روس کی طرف سے, چین کی طرف سے میں سمجھتی ہوں کہ جو میری رپورٹس ہیں انہوں نے کوشش کی کہ کسی قسم کی ڈی ایسکلیشن کی بات کی جائے, لیکن ہوا کیا کہ ایک سٹیٹمنٹ نہیں نکل سکا کاؤنسل سے, ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں دے سکے یہ کہ جس میں کہ وہ کچھ تو کہتے ہیں اس کے بارے میں, فلسطین کے بارے میں. تو جس پولرائزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریفلیکشن کاؤنسل میں, اور اس کی وجہ سے ہی میں سمجھتی ہوں یہ جنگ جاری ہے. لیکن یہ بھی ضرور ہے, میرا خیال ہے ہمارے لیے ضروری ہے اس بات کو تسلیم کرنا کہ اگر مغربی ممالک اس وقت اسرائیل پہ کوئی ریسٹرینٹ نہیں کرتے, اس کو اسرائیل کو روکتے نہیں ہیں جو قتل عام اسرائیل کرنے جا رہا ہے, تو آئی ایم سوری وہ بھی پھر کمپلیسٹ ہوں گے اس میں. ڈاکٹر لودھی, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا پورا چارٹر جو ہے اس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا, اور وہ ان افیکٹو ہو چکا ہے؟ 2 سب سے پرانے ایشوز, چاہے کشمیر ہو چاہے فلسطین ہو, یہ سنس انسیپشن یہ ان کی ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں, اور یہی جو ہے یعنی توجہ طلب ہے. نہیں مبشر, چارٹر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, چارٹر میں تو سب کچھ ہے, لیکن اگر چارٹر کو کوئی امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہے, اور جو وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ جن کی آپ نے بات کی, جو ریزولوشنز ہیں بے تحاشا فلسطین پہ اور کشمیر پہ, وہ نا امپلیمنٹ جو ہوئے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ چارٹر تو نہیں ہے اس کی وجہ, اس کی وجہ ہے بگ پاور پالیٹکس. جو بگ پاورز ہیں وہ ہونے نہیں دیتے اس کی امپلیمنٹیشن, اور بگ پاور وہی ہے جو مغربی پاورز ہیں. اس وقت 3 پاورز ہیں جنہوں نے اس کاؤنسل میٹنگ میں, جس کا میں نے تذکرہ کیا, کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کہ بھی سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز ہونی چاہیے اور کسی قسم کی اس جنگ بندی کروانی چاہیے. وہ 3 کون ہیں؟ یو ایس, UK, فرانس. تو یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ دیکھیں
चार्टर इज लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे मुल्क में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें तो कोई खराबी नहीं है, मगर अगर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता या वायलेट करता. तो दोस्तों यूएई ने सीरिया को चेतावनी दी है कि वो इजराइल पर हमले ना करे, क्योंकि यूएई नहीं चाहता कि आगे जंग बढ़े। लेकिन पाकिस्तान के अधिकतर मुस्लिम उम्मा के दोस्त पाकिस्तान को छोड़ करके फिलिस्तीन के साथ कोई भी नहीं खड़ा, केवल पाकिस्तान ही है ये जो कूदा फिर रहा है। पाकिस्तान के पास देने को तो कुछ है नहीं, केवल बातें ही कर सकता है, इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं। जिस तरह से इजराइल गाजा पट्टी को मलबे में तब्दील कर रहा है और उससे पाकिस्तानियों की चीखें निकली हुई हैं, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री साफ साफ कह चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर हमास के आतंकियों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने इजराइल से गलत पंगा लिया है। अब पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेचैन नज़र आ रहा है और अपने मुस्लिम उम्मा पर लगातार गुहार लगा रहा है, क्योंकि ओआईसी भी पूरी तरीक़ा से ठुस हो चुकी है। ओआईसी के अलग अलग देश हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी ओआईसी के साथ चलना नहीं चाहता। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।